لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الابتهي التهامي. أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان امام جواد، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد امام نہم مولا محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. شب شہادت امام نہم ہے جو ہمارے نویں امام اور الجواد کے نام سے مشہور ہیں. معتصم نامی ظالم بادشاہ کہ جس نے ام الفضل کے ذریعے کہ جو امام کی زوجہ بھی تھی، امام کو انگور کے ذریعے سے زہر دیا اور جس کے اثر سے امام اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلے گئے. امام کے دو جو مشہور لقب ہیں اس میں ایک جواد ہے اور دوسرا تقی. تقی یعنی وہ کہ جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، گویا خود ایک تقوی کا نام محمد تقی ہے. اور جواد یہ امام کی وہ صفت ہے کہ جو صفت لوگوں کے اوپر آشکار ہوئی کہ امام جود و کرم بہت زیادہ کیا کرتے تھے. خیرات و زکوٰۃ اور دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ امام کے یہاں بیشتر اوقات دوسرے ائمہ کے مقابلے نظر آتا ہے. ہمارے معصومین میں یا ائمہ میں ہر معصوم کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے جو اس کی صفت کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ صفت جو کسی امام میں مشہور ہو گئی ہے وہ بس اسی امام میں ہے اور دوسرے امام میں نہیں ہے. یہ صحیح نہیں. اگر مولا کائنات کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، امام المتقین کہا جاتا ہے، تو بس یہ امیر المومنین ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف امام علی سے مخصوص ہے، اور بقیہ کسی بھی امام کو ہم امیر المومنین نہیں کہتے. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ کسی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو
السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کے جب خطاب کیا تو امام نے کہا کہ نہیں، آئندہ مجھے امیر مومنان نہ کہنا، اس لیے کہ یہ لقب اور یہ عہدہ صرف ہمارے جد مولائے متقیان سے مخصوص ہے۔ میں تمہارا امام ہوں، رہبر ہوں، ہادی ہوں، اللہ کی حجت ہوں، وہ سب اپنی جگہ پہ محفوظ، لیکن یہ امیر المؤمنین کا لقب صرف ہم نے مولائے کائنات کے لیے مخصوص کیا ہے، لہذا ہم اپنے کو امیر المؤمنین نہیں کہلواتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ہر امام امیر المؤمنین ہے، مگر کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، کوئی سبب ہوگا ایسا کہ امام نے بہرحال منع فرمایا ہے۔ بس یہ ایک لقب ہے کہ جو امام سے مخصوص ہے، وہ بقیہ جتنے بھی صفات ہیں، اگر امام حسن کے لیے مشہور ہے کہ آپ سخاوت بہت کرتے تھے، صدقات بہت زیادہ نکالا کرتے تھے، لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام حسین ایسا نہیں کرتے تھے یا امام محمد تقی اس صفت کے حامل نہیں تھے، یا امام زین العابدین کی جو صفت مشہور ہے کہ آپ سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے ائمہ سجدے نہیں کیا کرتے تھے یا ہمارے دوسرے ائمہ عابدین کی زینت نہیں تھے۔ یہ سب اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد کی سند لے کے آئے ہیں، لہذا آپ نام اور صفت کسی کا بھی بیان کیجئے، اس سے مراد تمام کے تمام ائمہ ہوں گے، مگر وجہ کیا ہے کہ ہر امام کی ایک صفت مشہور ہوئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ صفت اس امام کی زیادہ ظاہر ہوئی، ورنہ ایک انسان ساری صفات کا حامل، زمانے کے اعتبار سے اس کی ایک صفت لوگوں کے اوپر آشکار ہوئی اور لوگوں نے اس نام سے اس کو موسوم کر دیا۔ لہذا امام کے زمانے میں امام کے دو لقب، امام کو محمد تقی کہا جاتا ہے، محمد آپ کا نام ہے اور تقی آپ کا لقب ہے، اور دوسرا لقب ہے الجواد، یعنی آپ بہت زیادہ جود و کرم کے مالک۔ محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں جو سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں جو نقطہ ہے اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اماموں کی فہرست میں یہ وہ امام ہے جس کو سب سے کم زمانہ دنیا میں گزارنے کا موقع ملا، 25 برس کی عمر ہے اور مولا اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں 25 برس کے جوان کو کس نیت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو جائگاہ ہے، جو اس کا مقام ہے گھر کے اندر، وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کربلا میں ایک کڑیل جوان حضرت علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نوجوان دنیا سے چلا گیا، لیکن مولا امام جواد وہ امام ہے کہ 25 برس کی عمر میں نہ جانے کتنے مصائب برداشت کیے، کتنی مصیبتیں برداشت کی، کتنے علائم اٹھائے، اور اپنے باپ کی شہادت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے بعد کے مناظر کو بھی جانتے ہیں۔ اور میں نے جو آج انتخاب کیا ہے جس سورے کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ امام جواد کی حیثیت امامت کی تاریخ میں وہی ہے جو رسالت کی تاریخ میں فاطمۃ الزہرا کی تاریخ۔ دلیل کیا ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام کو ستایا جاتا تھا، تانے دیے جاتے تھے، اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا آپ کا دین آپ کے بعد تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر غمگین تو نہیں ہوتے تھے مگر کہیں نہ کہیں دل پہ چوٹ ضرور لگتی ہوگی، لہذا نماز میں آ کے دعا کرتے تھے کہ میرے اللہ، میرا دشمن یہ کہتا ہے کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، میرا کوئی وارث نہیں ہے، بتا پھر یہ دین مبین کیسے آگے بڑھے گا۔ جبریل امین آ کے مژدہ سناتے ہیں، پیغمبر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، تم کو ان قریب اللہ کثرت اولاد سے نوازے گا، فصل لربک وانحر، اور جب یہ کثرت اولاد سے نوازے تو پھر تم کیا کرنا؟ نمازیں پڑھنا اللہ کی، وانحر اور قربانی دینا، ان شانک هو الابتر، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ابتر ہو کے رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا دنیا میں آتی ہیں۔ بی بی کا آنا ہے کہ دشمن کی زبان خاموش ہو گئی، جو دشمن بار بار پیغمبر اسلام کو تانے دیا کرتا تھا وہ اب خاموش ہے کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو جائے گی، پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے دین کو کون آگے بڑھائے گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے آتے ہی پیغمبر کے ان تمام تانوں کو کنارے کیا ہے، اور یہی ایک وجہ تھی کہ پیغمبر اکثر بی بی فاطمہ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹی تم میری بیٹی نہیں ہو، تم میری ماں ہو،
تم میری ماں ہو۔ جس طرح سے ایک ماں اور ایک باپ سے نسل جاری ہوتی ہے، اس طرح سے میری بیٹی کے ذریعے میری نسل باقی رہے گی۔ اور خدا نے وہ وعدہ پورا کیا کہ پیغمبر کو، کہ اس بیٹی کو اللہ نے 2 نسلیں نوازی، ایک نسل عام ہے اور ایک نسل خاص ہے۔ چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا عقد مولا کائنات سے 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک آسمان میں اور ایک زمین میں۔ ایک کا پڑھنے والا خود خدا تھا، دوسرے کا پڑھنے والا محمد مصطفیٰ تھا، لہذا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جس زوج اور زوجہ کے 2 نکاح ہوئے ہوں اس کو نسلیں بھی 2 دی جائیں، لہذا ان کی 2 نسلیں چلیں۔ ایک نسل خاص ہے جس میں امامت کو رکھا گیا، ایک نسل عام ہے جس کے اندر سادات ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر آپ جہاں بھی جائیں آپ کو اولاد فاطمہ نظر آئے گی، اولاد رسول اللہ نظر آئے گی، اور اگر اولاد نہیں نظر آئے گی تو چاہنے والے نظر آئیں گے۔ اور یہی کچھ مسئلہ امام رضا غریب کے ساتھ ہوا کہ جب امام رضا غریب کی عمر کافی ہو گئی اور آپ کے ہاں جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو جب 47 برس کے امام ہوتے ہیں، اور یقیناً اس 47 برس کی عمر میں، اور عرب کا جو ماحول ہے جہاں 15-20 سال میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، کسی کے یہاں اگر 45 برس تک کوئی اولاد نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کہا گیا ہوگا۔ پیغمبر کو تو 40 برس میں تانے دینا شروع کر دیے تھے لوگوں نے۔ جب مولا امام رضا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، آپ ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں، میرے اللہ تو نے پیغمبر کی تو دعا کو قبول کر لیا تھا، اس نسل کو تو نے باقی رکھا، مگر اب میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ لوگ میرے اوپر وہی تانے دیتے ہیں جو پیغمبر اسلام پہ تانے دیا کرتے تھے۔ اور اب اس کے بعد اللہ نے اس غریب امام کی دعا کو سنا ہے، اس غریب امام کی دعا کو سنا ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ امام جواد دنیا میں آئے، اور جب امام دنیا میں آئے، یعنی امام محمد تقی جب دنیا میں آئے تو امام نے، امام رضا غریب نے ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک جملہ کہا ہے، خدا کی قسم قیامت تک سنہرے الفاظ میں لکھنے والا جملہ، کہ یہ وہ بچہ ہے جو شیعت کی تاریخ میں اس سے زیادہ مبارک کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک معصوم امام کا قول ہے، ایک معصوم کی ولادت کے موقع پر یہ شیعت کی تاریخ کا وہ بچہ ہے جس سے مبارک کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شک اٹھایا جا رہا تھا، جو شک کیا جا رہا تھا کہ نسل امامت ختم ہو جائے گی کیونکہ اولاد رضا نہیں ہے، اس بچے نے آ کے بتایا ہے نہیں، جو اللہ کا وعدہ تھا پیغمبر اسلام سے کہ ہم آپ کو کثرت اولاد سے نواز رہے ہیں، وہ ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا؟ امام رضا پہ ظلم ہونا شروع ہوا، امام جواد پہ ظلم ہونا شروع ہوا۔ یہ دشمنوں نے ظلم نہیں کیے، یہ مسلمانوں نے ظلم کیے، مسلمانوں نے نہیں کیے، چاہنے والوں نے ظلم کیے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ امام محمد تقی آپ ایک افریقی ماں سے دنیا میں آئے تھے، چونکہ ماں آپ کی افریقہ کی رہنے والی تھی، لہذا امام کا چہرہ عربوں سے میل نہیں کھاتا تھا، امام جواد کا چہرہ عربوں کی طرح سے نہیں تھا، لہذا گھر کے افراد امام رضا کے پاس آتے تھے اور الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہم تمہیں تانے دیتے ہیں نا، اس لیے تم نے کسی کو اٹھا کے اپنا بیٹا بنا دیا۔ معاذ اللہ زوجہ کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگائے گئے کہ تمہاری زوجہ نے یہ کیا ہے لہذا یہ بچہ دنیا میں آیا۔ امام وقت کا امام ہے، حجت خدا ہے، معجزے سے جو چاہتا کر دیتا، مگر کہا نہیں، بلائے جائیں نصاب اور وہ چہرے کو پڑھنے والے کہ جو چہروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کس کی نسل سے ہے، علماء بلائے گئے۔ رضا غریب نے اہتمام کیا ہے، وہ امام جو علم لدنی کا مالک ہو اس پہ شک کیا جا رہا ہے، وہ مولود جو علم لدنی کا مالک ہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے، مگر امام نے علماء نصاب کو بلایا، اور اب جب آ کے انہوں نے امام جواد کے چہرے کو دیکھا، امام رضا کے چہرے کو دیکھا، تو کہا کہ جو بھی اگر اس بچے کو آپ کا بچہ نہیں کہتا تو یقین جانے وہ جھوٹا ہے اور اس کے اوپر قیامت تک لعنت ہونے والی ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے امام جواد کے ماتھے کو چوما ہے، پیشانی کو چوما ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو امام رضا کے حرم میں جاؤ، ان کی زری کی جالی پکڑ کے 2 واسطے دے دو۔ خدا کی قسم رضا غریب خود وصیت کرتے ہیں، خود سفارش کریں گے اللہ سے کہ اس کی دعا کو پورا کر دے، اور وہ 2 واسطوں میں ایک واسطہ ہے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا، اور ایک واسطہ ہے ان کے بیٹے امام جواد کا۔ نہ جانے کتنا چاہتے تھے مولا اپنے بیٹے کو، مگر یہ وہ بیٹا ہے جسے زیادہ وقت تک دنیا میں رہنے نہیں دیا گیا۔ 8 برس کی عمر ہے جب مولا رضا غریب اس دنیا سے چلے گئے۔ مولا کا ادھر دنیا سے جانا تھا، مگر امامت جو ہوتی ہے، جو منصب امامت ہے جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، بھلا اس میں کون کیا کر سکتا ہے؟ روایات بتاتی ہیں کہ ظالم و جابر بادشاہ کی سواری جا رہی ہے اور شہر کی گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، امام رضا غریب بھی ان کھیلنے والوں میں ہیں۔ بچوں نے دیکھا، یقیناً امام کسی وقت کھیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اگر وہ بچوں کے درمیان ہے تو یقیناً کوئی پیغام دینے والا ہے۔ بادشاہ کی سواری آئی، سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے۔ امام ابھی کم سن ہے، جس کے سر سے 8 برس کی عمر میں سایہ چھن جائے
وہ بچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا یتیم ہوگا، کتنا مظلوم ہوتا ہے۔ سب بھاگ گئے، امام کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ نے سواری روکی اور سواری روکنے کے بعد اپنی سواری سے اتر کے آیا، بچے سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے مجھ کو دیکھ کر تو تم کیوں نہ گئے؟ امام کا 8 یا 9 برس کا سن ہے۔ امام نے کہا سن، میرے جانے کے پیچھے 3 سبب ہو سکتے تھے اور میں نے وہ تینوں سبب نہیں پائے، لہذا میں نہیں بھاگا۔ کہا وہ 3 سبب کیا ہیں؟ یہ سب جو بھاگے ہیں کیا ان 3 سبب سے بھاگے؟ کہا ہاں، یہی کوئی ایک سبب رہا ہوگا ان 3 سبب میں سے۔ کہا وہ سبب کیا ہیں؟ کہا کہ میں بھاگتا اس لیے اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا اور مجھے تجھ سے خوف ہوتا کہ تو مجھے اس گناہ کی سزا دینے والا، تو جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے تیری سزا سے بھی کوئی خوف نہ تھا، لہذا میں اپنی جگہ پہ تھا اور میں نے اس جگہ کو ترک نہیں کیا۔ کہا اچھا دوسرا سبب کیا تھا جو چھوڑ کے لوگ چلے گئے؟ کہا دوسرا یہ تھا کہ جب میں تجھے ظالم اور جابر بادشاہ سمجھتا کہ تو ظالم ہے، بغیر بات بھی کسی کو اذیت دے سکتا ہے، اور میں نے پہلی مرتبہ یہ گمان کیا کہ تو ظالم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں بہتر خیال رکھو، برے خیال نہ رکھو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قاتل امامت سے کہا جا رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں غلط گمان نہیں رکھتا، میں تیرے بارے میں سوء ظن سے کام نہیں لیتا، میں تجھے ظالم نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں چھوڑ کے نہیں گیا۔ کہا اچھا پھر تیسرا سبب کیا ہو سکتا تھا کہ تو چلا جاتا؟ کہا کہ اگر راستہ تنگ ہوتا اور تیری سواری بہت زیادہ ہوتی اور میرے رکنے سے تیرا راستہ بند ہو رہا ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا۔ میں نے دیکھا کہ میرا کمسن سا وجود تیرے راستے میں حائل نہیں ہوتا، تیرے کاروان کے لیے حائل نہیں ہے، لہذا میں کیوں جاتا۔ امام سے کہتا ہے کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تجھ کو بتایا جائے۔ امام سے جب منہ کی کھاتا ہے واپس جاتا ہے، اور واپس جانے کے بعد شکار کر کے اب آیا ہے تو دیکھا کہ پھر بچے کھیل رہے ہیں، امام وہیں پر قرآن کی تلاوت میں محو ہیں، مگن ہیں۔ سب بچے چھوڑ کے بھاگے اور امام کا پھر وہی دستور کے بیٹھے رہے۔ اب اس نے یہ سوال نہ کیا کہ تم کیوں نہ گئے۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بند ہاتھ کو کہتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام نے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر جہاں خشکی بنائی ہے وہاں پانی بھی بنایا ہے، اور پانی میں تو کسی کی حکومت نہیں ہوتی، خشکی میں کچھ ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتے ہیں، اور وہ ظالم و جابر بادشاہ بعض وقت اپنے پالتو باز کو لے کر شکار کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب وہ شکار کو جاتے ہیں اور وہ ہوا میں ان کے باز غوطے کھاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بادلوں کی وجہ سے کچھ مچھلیاں سمندر سے بادلوں میں چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو زمین پہ آنے لگتی ہیں تو بادشاہ کے باز ان کا شکار کرتے ہیں اور اپنی مٹھی میں چھپا کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہیں، اپنی مٹھی میں چھپا کے ہم آل محمد کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا آل محمد تم کون ہو؟ کہا میں رضا غریب کا بیٹا ہوں، میں محمد تقی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ امام کا بیٹا ہے، بظاہر گلے سے لگایا، دل جوئی کی کہ مجھے تمہارے باپ کے انتقال کا غم ہے، میرے ساتھ آؤ۔ دربار میں لے کے گیا، بیٹی کے ساتھ شادی کرائی، بیٹی ہے ام الفضل۔ ہمارے معصوم کی تاریخ میں 3 ایسے معصوم گزرے ہیں جن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا ہے۔ ایک خود پیغمبر اسلام ہے کہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ خود ان کی ازواج نے آپ کو 70 مرتبہ زہر دیا، جس کے اثر سے پیغمبر اس دنیا سے گئے، کہ جس کو زن یہودیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ فتنے نہ ہوں۔ دوسرے امام حسن ہیں کہ جن کی زوجہ جودہ بنت اشعث ہے کہ جس نے امام کو زہر دیا اور امام کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ اور تیسرا معصوم یہ امام جواد، ام الفضل سے نکاح ہوا، چاہتا یہ ہے کہ مولا دربار میں رہیں، بغداد میں رہیں۔ مولا نے کہا مجھے حج پہ جانا ہے، حج کی اجازت ملی، اور اس کے بعد مکے میں جانے سے پہلے مدینے میں سکونت اختیار کی اور حج پہ نہ گئے اس وقت تک جب تک مامون اس دنیا سے واصل جہنم نہ ہو گیا۔ جب واصل جہنم ہوا تو آپ حج کو بجا لائے، اور ادھر حکومت مامون کے بعد اس کے بھائی معتصم کے ہاتھوں میں آ چکی، اور معتصم وہ ہے کہ جو جانی دشمن ہے آل محمد کا، جو اہل بیت اطہار سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ لہذا اس نے اپنی بھتیجی یعنی ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی خط لکھا کہ اگر تو چاہے تو محمد تقی کے قتل میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اور زوجہ جو ہے اس کے دل میں کینہ اس لیے ہے امام کا کیونکہ امام کی دوسری ازواج سے تو اولاد ہیں مگر اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، اور امام چونکہ باپ کے قاتل کی بیٹی ہے اور تینت بھی پاک نہیں ہے، لہذا امام زیادہ اس پہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ یہ امام سے حسد کرتی ہے۔ چچا کا جب یہ منصوبہ اس نے سنا تو کہا میں راضی ہوں، میں جواد کو دنیا سے ہٹا دوں۔ ظالم معتصم بادشاہ نے اپنے بھائی جعفر کے ذریعے سے
زہر کو مدینہ بھجوایا، ام الفضل نے انگوروں میں زہر دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب امام نے انگور تناول فرمائے اور اب زہر کے اثر سے کچھ وہی انداز دیکھنے کو مل رہا ہے جو سن 50 ہجری میں امام حسن کا انداز تھا، تشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، امام کو پیاس کی شدت ہے، پانی مانگتے ہیں، یہ ظالم عورت امام کو پانی نہیں دیتی۔ امام کے کراہنے کی جب آوازیں تیز ہوئیں، فریاد کی آوازیں تیز ہوئیں، اور اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرا یہ سارا منصوبہ لوگوں پہ آشکار نہ ہو جائے، لہذا اپنی کنیزوں کو بلایا اور امام کے حجرے کے باہر سے دروازے کو بند کر کے کنیزوں سے کہا کہ تم گانا شروع کرو، تم تالیاں بجانا شروع کرو تاکہ امام جواد کی آواز باہر نہ آئے۔ روایت بتاتی ہے امام پانی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، پیاسا گیا ہے یہ امام، پوری رات کس کرب میں گزاری ہوگی، کس تشنگی میں یہ رات گزاری کہ جب صبح ہوئی اور دروازے کو کھولا گیا اور تشت دیکھا گیا، امام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں جمع ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا مولا ارے یہی مصیبت تو امام حسن پہ آئی تھی، مگر ہاں تمہاری مظلومی اس لیے زیادہ ہے کہ جب حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا، حسین موجود تھے، بہن زینب موجود تھی، مگر آج تمہارے پاس کوئی حسین نہ تھا، آج تمہارے پاس کوئی زینب نہ تھی۔ ہاں مولا اگر تم یاد کرنا چاہتے ہو تو حسین کی بچی سکینہ کو یاد کرو جو قید خانے میں پانی مانگتی تھی، ظالم کی طرف سے پانی اتنا کم آتا تھا کہ زینب بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے، خود بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ عابد بیمار کہتے ہیں بی بی ہم نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا یزید کے دربار سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے، زینب اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ عزیزو کربلا کے شہیدوں کی پیاس یقیناً ناقابل فراموشی ہے، مگر عصر عاشور سب کو حیدر کرار نے کوثر سے سیراب کیا ہوگا، مگر یہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ سے شام آیا تھا اللہ جانے ان کی پیاس کب بجھی ہوگی۔ ہائے وہ سکینہ جو قید خانے میں دم توڑ گئی، ہائے وہ محمد تقی جس کا گھر اس کا قید خانہ بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور